ابو کا یہی ارادہ تھا کہ وہ میرا رشتہ وسیع سے کریں گے۔ یہ بات بچپن سے ہی میرے کانوں میں پڑتی آ رہی تھی، اسی لیے جب ہوش سنبھالا تو دل میں وسیع کے خیال کو بسا لیا۔ قسمت کی ستم زری تھی کہ انہی دنوں جب میری منگنی کی رسم کے لیے وسیع کے والدین ہمارے گھر آنے والے تھے، امی ایک حادثے میں جان بحق ہو گئی۔ وہ منگنی کے سلسلے میں کچھ خریداری کے لیے بازار گئی تھی۔ واپسی پر جس راستے میں آ رہے تھے، ایک تیز رفتار بس نے ان کے رکشے کو ٹکر ماری۔ رکشہ تو چور ہوا ہی، میری ماں بھی راہیں مل کے عدم ہو گئی۔ میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور پل بھر بھی ان سے جدا نہ ہوئی تھی۔ ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا کبھی سوچا نہ تھا۔ والد بیچارے بونجھلا کر رہ گئے کہ گھر کی ویرانی کا ماتم کریں یا بیٹی کی دیکھ بھال کریں۔ ان کی ملازمت ایسی تھی کہ اکثر دوسرے شہر تبادلہ ہو جاتا اور 3-4 ماہ کے بعد گھر سے دور رہنا پڑتا۔ ان دنوں کبھی خالہ کبھی نانی امی ہمارے پاس آ کر رہتی۔ والد کی ہی مجبوری تھی، اسی لیے انہوں نے میری خاطر دوبارہ گھر بسا لیا۔ نئی امی آ گئیں، جیسے بھی تھیں، ان کے آنے سے میں تنہا تو نہ رہی۔ ان دنوں میں میٹرک کے امتحانات دے رہی تھی۔ والد نے دوسری شادی کی اور مجھے سوتیلی ماں کے سپرد کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ میری امانت ہے اور تھوڑے ہی عرصے کی مہمان ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ میں تمہاری سب کوتاہیاں برداشت کر لوں گا مگر فلزہ کی دل آزاری برداشت نہیں کروں گا۔ والد کی یہ تنبیہ سوتیلی ماں نے دل پر لکھ لی۔ بظاہر تو وہ میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش آتی، مگر در پردہ یہ چاہتی تھی کہ گھر کے سارے کاموں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا جائے۔ اسکول سے آ کر تھوڑا آرام کرتی تو فوراً کسی نہ کسی کام پر لگا دیتی۔ اس معاملے میں والد بھی خاموش رہتے، وہ چاہتے تھے کہ میں گھریلو کام کاج سیکھ لوں کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی ہنر سسرال میں کام آئے گا۔ جبکہ میری سگی ماں تو مجھے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ یہ ماں بظاہر حسن سلوک میں بہتر تھی مگر ان کو میری اور خاص طور پر وسیع کی بالکل پسند نہیں تھی۔ بہت جلد انہوں نے وسیع اور اس کی ماں سے تعلقات خراب کر لیے، جس پر چچا نے ان سے تلخ لہجے میں بات کی۔ مگر ابا تو اپنی نئی نویلی دلہن کے سحر میں آ چکے تھے، تو بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ اس طرح وسیع کو بھی قدسی اماں یعنی میری سوتیلی ماں نے ہمارے گھر آنے سے روک دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا دن بھی آئے گا جب ہم ایک دوسرے کی ایک جھلک کو بھی ترس جائیں گے۔ امی زندہ تھی تو روز وسیع کا ہمارے گھر آنا معمول تھا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے کھانا بناتی، بہت پیار کرتی تھی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا سو وسیع کو ہی بیٹا جانتی تھی۔ بچپن سے ہی وسیع اور میری ماں کی گاڑی چھنتی تھی، لیکن ابا کی نئی بیوی نے نہ صرف وسیع اور اس کی ماں کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا بلکہ ان کا ہمارے گھر آنا بھی نحوست سمجھنے لگی۔ بالآخر ایسی خلیج پیدا ہو گئی کہ ہمارا ناطہ ہی ٹوٹ گیا۔ میں اور وسیع چند دن بہت پریشان رہے، پھر ہم نے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ سوچنا شروع کیا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، اب ہم دونوں اپنے اپنے کالج سے چھٹی کرتے اور باہر ملاقات کر لیتے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ یہ بات کالج کے پرنسپل کو معلوم ہو گئی، انہوں نے ماں کو بلا کر میری شکایت کر دی۔ چھوٹے شہروں میں بات جلدی پھیلتی ہے اور عزت کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سوتیلی ماں نے یہ بات والد کو بتائی تو انہیں بہت ہدف محسوس ہوئی اور انہوں نے مجھے کالج سے اٹھا لیا۔ حالانکہ میں نے بہت منت سماجت کے بعد ہی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ کالج چھوٹ جانے کا مجھے بہت قلق ہوا، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وسیع سے ملاقات کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اور چچا کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ وسیع اکثر اپنے گھر کے چھت پر آ کر کھڑا رہتا تھا کہ میں آنگن میں نکلوں تو مجھے دیکھ سکے، لیکن ماں کی مجھ پر سخت نگاہ تھی، وہ مجھے اکیلے چھت پر بھی جانے نہ دیتی تھی۔ ان کی سختی کے باعث وسیع کو اپنی تائی یعنی میری سوتیلی ماں سے نفرت ہو گئی اور میں بھی قدسیہ اماں کو ناپسند کرنے لگی۔ ایک دن قدسیہ اماں کی خالہ وفات ہو گئی، انہوں نے اچانک ہی گھر سے جانا پڑا۔ تب وسیع کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا، تم ہمت کرو ورنہ یہ عورت ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ میں نے کہا، میں کیا ہمت کروں، کیا کر سکتی ہوں آخر، جبکہ ان لوگوں نے ابو کو بھی اپنے حق میں کر لیا ہے۔ دراصل یہ میری شادی اپنے پہلے شوہر کے بیٹے انعام سے کروانا چاہتی ہیں، جو اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کو ابو کے مکان اور جائیداد کا لالچ ہے جس کی میں واحد وارث ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے وسیع سے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر وسیع کو اور بھی غصہ آیا، کہنے لگا کہ جب تایا شہر سے باہر کی ڈیوٹی پر ہو
تم چھت پر آ کر مجھ سے ملو، قدسی اماں کو نیند کی گولی کھلا دینا، ہم دونوں مل کر سوچتے ہیں اور اس سام کو اپنے درمیان سے ہٹانے کی کوئی ترکیب کرتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی تدبیر کر کے اپنے باپوں کو صلح پر راضی کریں گے۔ اب جب ابا ڈیوٹی پر رات کو گھر سے باہر ہوتے، میں سوتیلی ماں کو گہری نیند میں چھوڑ کر آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی۔ اس طرح میری اور وسیع کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی عورت کام کرتی تھی جس کا نام زلیخا مائی تھا۔ وسیع نے اس سے روپے پیسے سے رام کر کے مجھے اور خود کو اپنے میں جوڑنے والا پیغمبر بنا لیا تھا۔ جب کچھ کہنا ہوتا وہ پرچے پر لکھ کر زلیخا مائی کو دے دیتا جو ہمارے گھر برتن دھونے آتی۔ وہ پرچہ چپکے سے مجھے تھما دیتی۔ یوں ہمارا رابطہ قائم تھا۔ ان دنوں موبائل فون تو کیا، ہمارے شہر میں عام ٹیلی فونوں کا نظام بھی صرف ڈاک خانے پر چند اہم مقامات تک ہوتے تھے۔ ایک رات اماں کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو جب بستر پر مجھے نہ پایا تو وہ مجھے گھر میں تلاش کرنے لگیں۔ ان کی قدموں کی آہٹ نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ دبے قدموں زینے پر پہنچی اور جب وہ غسل خانے میں مجھے تلاش کر رہی تھی، میں چپکے سے نیچے اتر کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں ابا اپنا دفتری سامان رکھتے تھے اور وہاں صوفے پر لیٹ گئی۔ ماں کو جب کہیں بھی میں نہ ملی تو انہوں نے مجھے پکارا۔ وہ چھت پر بھی جا چکی تھی۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ میں آدھی رات کو ابا کے دفتری کمرے میں جا کر لیٹ سکتی ہوں، کیونکہ دن میں بھی اس کمرے میں ابا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ماں کے مسلسل پکار پر میں نے اس کے کمرے سے آواز دی کہ میں یہاں ہوں، آپ کیوں اس طرح پکار رہی ہیں؟ وہ اندر آئی، بتی جلائی اور بولی کہ تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ اس کمرے میں تمہارا کیا کام؟ کیا یہ جگہ سونے کی ہے؟ ہر طرف تو کاغذ اور فائلیں بکھری ہوئی ہیں۔ آخر اس وقت یہاں آ کر لیٹنے کی کیا سمجھ آئی ہے تمہیں؟ روحان سے ہو کر میں نے کہا کہ اماں آپ کو معلوم ہے کہ مچھر مجھے بہت کاٹتے ہیں اور آپ روزانہ کمرے کی کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے کھول دیتی ہیں۔ اگر شام کو انہیں بند کرنا بھول جاتی ہیں تو کمرے میں مچھر بڑھ جاتے ہیں۔ ساری رات نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، کھجاتی رہتی ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے، جانے آپ کو کیسے نیند آ جاتی ہے۔ اگر پنکھا چلا لیتی تو مچھر نہ کاٹتے، آپ کو ہی تو پنکھے سے سردی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آئندہ ادھر مت سونا، چلو اب اٹھو اس سے اجاڑ کمرے سے اور میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ میں پنکھا چلا دیتی ہوں اور خود چادر لپیٹ لوں گی، تم بھی چادر اوڑھ لینا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ بولی کہ آج تو میرے کمرے میں سو جاؤ، کل اپنے کمرے میں سونا اور کمرہ بند کر کے رکھنا۔ تم کو اگر تازہ ہوا نہ ملے تو نہ صحیح اجاڑ کمروں میں سونے سے جن بھوت غائب آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے تئیں ڈرایا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر مشکوک ہو چکی ہیں اور اب وسیع کی وجہ سے پہرا دینے لگی ہیں۔ جب میری دوبارہ وسیع سے چھت پر ملاقات ہوئی، میں نے اسے بتایا کہ اماں پر اب نیند کی گولی بھی اثر نہیں کرتی، وہ بہت چوکنی ہو گئی ہیں، ہوشیار نیند سوتی ہیں۔ یہ ہماری آخری ملاقات سمجھو، آج کے بعد رات کو چھت پر آ کر تم سے ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی، کہنے لگا کہ یہ عورت تو واقعی ہمارے درمیان ایک ایسی دیوار بن چکی ہے جو کبھی گرنے والی نہیں۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری سوتیلی ماں سے شدید نفرت کے عالم میں سوچ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خدشہ بھی میں نے ہی ڈالا تھا کہ ماں میری شادی اپنے بھتیجے انعام سے کروانے والی ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انعام تو کبھی کبھار ہی ہماری طرف آتا تھا، وہ بھی والد کی اجازت سے۔ اصل قصہ یہ تھا کہ جب قدسیہ اماں بیوہ ہوئیں، وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں تھی۔ ان کے بھائیوں نے ان کے بچے اپنے محروم بہنوئی کے والدین کے حوالے کر دیے اور بہن کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ کچھ عرصے بعد جب میری سگی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کی شادی میرے والد سے کر دی گئی۔ شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ان کو اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت ہوگی، چنانچہ وہ اپنے بیٹی سے ملنے بھائی کے گھر جاتی اور بیٹا یعنی انعام کبھی کبھار ان سے ملنے ہمارے گھر آتا۔ جب وہ آتا تو میں اس کے سامنے بھی نہ جاتی کیونکہ یہ ابا کے حکم تھا۔ قدسیہ اماں کی سختی اور وسیع سے ملنے پر پابندی کے باعث میرے ذہن نے خود ہی یہ کہانی گڑھ لی کہ یہ شاید مکان کی خاطر میری شادی انعام سے کروانا چاہتی ہیں۔ یہ خود ساختہ خیال میں نے وسیع کے گوش گزار کر دیا اور اس نے اس سے سچ مان لیا۔ جس رات اماں نے مجھے بستر پر نہ پا کر پورے گھر میں تلاش کیا، اس کے بعد میں صرف ایک بار ہی وسیع سے رات کو چھت پر ملی، پھر کئی دنوں تک ہم نہ ملے۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی اور وہ بھی خاموشی کی آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن اس نے زلیخا مائی کے ہاتھ ایک پرچہ بھجوا دیا جس پر لکھا تھا کہ آج رات 2 بجے چھت پر آ جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے اور ماں گہری نیند سو رہی تھی کیونکہ آج میں نے ان کو نیند کی 4 گولیاں دودھ میں ڈال کر دے دی تھی۔ یہ وسیع کی ہدایت تھی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ جائیں اور مجھے نہ پا کر شور مچائیں۔ نیند کی 4 گولیاں دینا
گویا بقول وسیع ہمارے مسئلے کا پکا حل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو رقیب بن کر ہمیں ملنے نہ دے اسے گہری نیند سلا دینا چاہیے۔ میں چھت پر آئی تو وہ بولا، آج سے تایا کی دوسرے شہر ڈیوٹی ہے، تم ایسا کرو کہ بیرونی دروازے کی کنڈی اندر سے کھول دو، چھت پر سردی زیادہ ہوتی ہے، آج ہم کمرے میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کریں گے کیونکہ تمہاری اماں قدسیہ اب تو گہری نیند سو رہی ہوگی، آپ صبح تک باتیں کر سکتے ہیں، کسی کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ خوشی سے بولا، آج میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، میری ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں صحن میں آئی اور بیرونی دروازے کی کنڈی کھول دی۔ وہ ہمارے زینے سے چڑھ کر اپنے گھر کے دروازے سے ہمارے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ہم نے بے فکری سے باتیں کی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی اور صبح اذان سے پہلے واپس چلا گیا۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور چھت پر رات کو سردی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ چنانچہ جب ابا کی 2-3 ماہ کی ڈیوٹی دوسرے شہر ہوتی، ہم قدسی اماں کو نیند کی گولیاں دے کر گہری نیند سلا دیتے اور پھر بے فکری سے کمرے میں ملاقاتیں کرتے۔ جب تک اماں 4 گولیاں کھا کر گہری نیند سوتی رہیں، ہماری ملاقاتیں یوں ہی چلتی رہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد گولیوں نے اثر کرنا چھوڑ دیا، کیا خبر وہ چولی تھیں یا اصلی؟ بہرحال ایک رات 4 گولیوں نے بھی اثر نہ کیا، وہ آدھی رات کو اٹھ گئی۔ خیر یہ ہوا کہ ان پر نیند کا غلبہ ابھی باقی تھا، وہ غسل خانے گئیں اور پھر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر سو گئیں۔ انہوں نے یہ جانچنے کی زحمت نہیں کی کہ میں بستر پر ہوں یا نہیں، ہم نے ان کو غسل خانہ جاتے دیکھ لیا اور دم ساتھ کر بیٹھ کر رہ گئے، دل ہی دل میں دعائیں مانگی کہ یا اللہ آج رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ اماں نے ایک بلی بھی پال رکھی تھی، وہ روزانہ اپنے گلاس سے تھوڑا دودھ بلی کے پیالے میں ڈال دیتیں جس سے وہ بھی گہری نیند سو جاتی اور اماں بھی۔ جس رات ان کی آنکھیں کھلی اس رات انہوں نے خود دودھ نہیں پیا بلکہ صرف بلی کے لیے رکھ دیا، لیکن اتفاق سے وہ اس کے پیالے میں دودھ ڈالنا بھی بھول گئی، وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، مگر پھر آدھی رات کو جاگ گئیں۔ تب ہمیں اندازہ ہوا کہ اب 4 گولیاں بھی اثر کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ اگلی رات میں نے مقدار بڑھا دی اور دل کی مریضہ تھی، گولیوں کی زیادہ مقدار کا اثر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ رات کے کسی پہر ان کی حرکت قلب بند ہو گئی، میرا مقصد ان کی جان لینا ہرگز نہ تھا، میں تو یوں ہی سمجھ رہی تھی کہ وہ گہری نیند سو رہی ہیں، کیا معلوم تھا کہ وہ ابدی نیند سو چکی ہیں۔ اس رات ہم جاگتے رہے اور صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی، زلیخا مائی نے مجھے جگایا، کہنے لگیں، بی بی کیا ہوا؟ 11 بج رہے ہیں اور آپ دونوں ماں بیٹی دن چڑھے سو رہے ہیں۔ میں نے بڑی آبا کو آواز دی، جواب نہ ملا تو آپ کی طرف آ گئی۔ میں بڑبڑا کر اٹھی اور کہا، میں تو تمہاری آواز سے ہی جاگ گئی ہوں، مگر تم گھر میں آئی کیسے؟ زلیخا، آپ کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے چونک کر کہا، اچھا، اماں کو دیکھتی ہوں۔ اماں کے کمرے میں گئی تو وہ تو کب کی سو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج رات کی زیادہ مقدار کی وجہ سے شاید ابھی تک گہری نیند میں ہوں گی۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ آج تم کام پر مت آؤ، اماں جاگ گئی تو ان کو درد اٹھے گا۔ رات کو اچانک ان کے پتے میں درد شروع ہو گیا تھا، پوری رات نہ خود سوئی نہ مجھے سونے دیا، اب جا کر آنکھ لگی ہے، بہتر ہے کہ تم کل آنا۔ میں نے ایک پرچہ بھی لکھ کر زلیخا کو دیا تاکہ وہ وسیع کو دے دے۔ پرچے میں لکھا تھا، وسیع، کل میں نے اماں کو گہری نیند سلانے کے لیے جو گولیاں دی تھیں وہ شاید کچھ زیادہ ہو گئی تھیں، وہ ابھی تک بے ہوش پڑی ہیں، تم آ کر ایک بار دیکھ لو۔ گھر میں اکیلی تھی، وہ فوراً آ گیا، ہم اماں کے کمرے میں گئے، میں نے انہیں ہلا کر دیکھا، ناک پر ہاتھ رکھا، نبض ٹٹولی اور بولا، کچھ نہیں، گولیوں کے نشے کا اثر ہے، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے میں ہو جائے۔ پھر وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے بولا، بے وقوف ہو فلزا، تم نے انہیں اتنی زیادہ گولیاں کیوں دے دیں؟ اچھا، میں بعد میں دوبارہ آؤں گا، فکر نہ کرو، ابھی صرف بے ہوش چلا جاتا ہوں۔ مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اچانک خیال آیا کہ اماں کی پالتو بلی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی، ناشتہ کیا اور پھر بلی کو دیکھنے نکل پڑی تاکہ اس کو کھانا ڈال دوں۔ اماں جاگیں گی تو خفا ہوں گی کہ بلی کو کھانا کیوں نہ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک حصہ مرغیوں اور بکریوں کے لیے مخصوص تھی، یہ عقبی صحن تھا جس کا فرش کچا تھا اور ہم اسے کچا ہی کہتے تھے۔ بلی کی تلاش میں کچے کی طرف گئی، وہاں کاٹ کباڑ رکھا ہوا تھا اور چوہوں کی موجودگی کے باعث بلی اکثر وہیں رہتی تھی۔ میں نے اسے پکارا مگر وہ نظر نہ آئی، جہاں ہوتی بلانے پر فوراً آ جاتی تھی۔ میں نے جھک کر کاٹ کباڑ میں دیکھا تو وہ مجھے وہیں مردہ حالت میں ملی۔ میں نے لکڑی سے ہلایا مگر وہ ساکت پڑی تھی، وہ مر چکی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو گولیاں وسیع نے لا کر دی تھیں وہ بہت طاقتور تھیں، شاید وہ اصلی نیند کی گولیاں نہیں بلکہ نشہ آور یا زہریلے گولیاں تھیں، کیونکہ ان کا دودھ پینے کے بعد اماں اور ان کی بلی دونوں ہمیشہ کے لیے نیند میں جا چکے ہیں۔ شام کو وسیع آیا، اماں کو دیکھا اور مجھ سے کہا کہ ابھی تک بے ہوش ہے، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔
اسی دوران اگر کوئی آ جائے اور اماں کا پوچھے تو کہنا کہ طبیعت خراب ہے، سو رہی ہیں، لیکن رات کے 12 بج گئے اور وہ نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا، دوبارہ قدسیہ اماں کے پاس گئی، پکارا، ہلایا، جھنجھوڑا، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اماں مر چکی ہیں۔ میں رونے لگی، مگر منہ پر دوپٹہ رکھ کر دھیمی آواز میں، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ رات کا 1 بج رہا تھا کہ دروازے پر کھڑکا ہوا۔ میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ وسیع کے انتظار اور خوف سے برا حال تھا۔ دروازہ کھلا تو وسیع سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ کمرے میں چلے جاؤ، کنڈی اندر سے لگا لو اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ کہنے لگا وہ ڈاکٹر کو دکھا لے جائے گا اور ساتھ ہی اپنی دوستوں کے ساتھ اماں کو اسپتال لے جائے گا، تو ان کے سامنے مت آنا۔ میں کمرے میں چلی گئی اور کنڈی لگا لی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے آیا، ان کے پاس گودالیں تھیں۔ وہ اماں کے کمرے میں گئی، سب نے مل کر ان کو اٹھایا اور کچے صحن میں لے گئے۔ تجسس کے مارے دروازہ کھولا اور جھانکا تو وہ لوگ گڑھا کھود رہے تھے۔ سمجھ گئی کہ وسیع اماں کو گھر کے اندر ہی دفنا رہا ہے۔ بامشکل واپس کمرے میں آئی، جسم کانپ رہا تھا، بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خدا جانے وسیع نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کام کب مکمل کیا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ سب گھر سے نکل گئے۔ وسیع جاتے جاتے گھر کی کنڈی بھی اندر سے بند نہ کر گیا، خود چھت کے رستے سے اپنے گھر چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو خوف کے مارے بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اماں کے کمرے میں جھانکا، بستر خالی تھا۔ میں جان چکی تھی کہ انہیں دفنا دیا گیا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر زلیخا مائی آئی، کہنے لگی کب سے دروازہ بجا رہی ہوں۔ میں نے بہانہ کیا کہ غسل خانے میں تھی، اماں کی طبیعت خراب تھی، رات کو ابا آ گئے اور ان کو اسپتال لے گئے۔ زلیخا نے کہا کہ اللہ شفا دے، تم اکیلی کیسی رہو گی؟ میں نے کہا کہ ابا کہہ گئے ہیں کہ خالہ کو بلا لاؤ، وہ آ جائیں گی۔ زلیخا چلی گئی۔ سپہر کو خالہ آ گئی، بولی بیٹی تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں چچی کو بتا دیتی ہوں، گھر کو تالا لگا دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ یہیں رک جائیں، لیکن وہ بولی کہ خالو کی طبیعت خراب ہے، وہاں سے نہیں ہٹ سکتی۔ میں نے بات مان لی۔ خالہ نے چچی کو اطلاع دے دی، گھر بند کر کے چابی ان کے پاس رکھ دی گئی۔ کچھ دن گھر بند رہا، میرا دل بھی بند ہوتا جا رہا تھا۔ وسیع اگلے دن ہی شہر سے غائب ہو گیا۔ ابا آئے، گھر بند پایا تو باقی گھر گئے۔ چچی نے وہی بتایا جو خالہ نے کہا تھا۔ ابا خالہ کے گھر آ گئے، مجھ سے پوچھا تو میں نے جھوٹ بولا کہ ایک دن ماں سو کر اٹھی نہیں، انتظار کیا، پھر خالہ کو بلا لایا، اور اماں کے آپریشن کا جھوٹ اس لیے گھڑ لیا کہ لوگ کچھ غلط نہ سمجھیں گے۔ اب فکر مند ہو گئی۔ قدسیہ اماں کے میکے گئیں، انعام کو بلایا، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ اب سوائے پولیس رپورٹ کی کوئی چارہ نہ تھی۔ پولیس نے تفتیش کی، کچے صحن میں ایک جگہ مٹی نرم ملی، کھدائی کی تو چند انچ نیچے قدسیہ اماں کی لاش برآمد ہو گئی۔ ابھی تفتیش جاری تھی۔ جہاں جا کر وسیع چھپا تھا، اس کے دوست نے آ کر میرے والد سے رابطہ کیا اور ان کو بتا دیا کہ تمہارا بھتیجا اپنی چچی کو تمہارے کچے صحن میں دفن کرایا ہے، کیونکہ غلطی سے آپ کی بیٹی نے انہیں پتے کے درد کے دوران کوئی ایسی دوا دے دی تھی جو وہ برداشت نہ کر سکی اور جان بحق ہو گئی۔ تب آپ کی بیٹی ڈر گئی اور وسیع کو بلا کر ماجرا بتایا۔ وسیع نے اس خوف سے کہ قتل کا الزام فلزا پہ نہ آ جائے، قدسیہ اماں کی لاش کو صحن میں دفن کر دیا اور میرے پاس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سے آگاہ کر دوں۔ اب آپ جو مناسب سمجھے کریں۔ ابا جانتے تھے کہ فلزا قتل نہیں کر سکتی، ممکن ہے غلط مقدار میں دوا دے دی ہو، کیونکہ جب قدسیہ اماں کے پتے میں درد ہوتا تو ان کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ وہ دوا میرے ہاتھ سے لیتی اور کچھ عرصے بعد ان کے آپریشن کا بھی ارادہ تھا۔ باپ تو آخر باپ ہوتا ہے، انہوں نے نہ میرا نام پولیس کو دیا نہ وسیع کا، البتہ قدسیہ اماں کو ہی غلطی کا سبب ٹھہرایا گیا۔ ان کے بھائی اور قریبی لوگوں نے گواہی دے دی کہ کبھی کبھار کوئی شخص ان سے ملنے آتا تھا جب ان کے شوہر غیر حاضر ہوتے تھے، اور وہ فلزا کو خالہ کے گھر بھجوا دیتی تھی۔ خاندان کی عزت کی خاطر ہم زبان سے کچھ نہ کہہ سکے۔ پولیس کے معمولی تواضع سے کہانی کو خودکشی بنا دیا گیا۔ اصل مسئلہ ان کی گمشدگی کا نہیں بلکہ لاش کے اس دن سے برآمد کا تھا۔ والد کی ڈیوٹی کی تفصیل موجود تھی، اس لیے ثابت تھا کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ یوں اماں قدسیہ کا کیس گمشدگی کا ہی رکھا گیا۔ نہ مجھے تھانے بلایا گیا کہ میں 16 سال کی ناسمجھ لڑکی تھی، نہ وسیع کا کہیں ذکر آیا۔ سب اپنے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وسیع نے مجھ سے ملاقات کے لیے گولیاں ضرور لائی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ زیادہ مقدار میں دے دو۔ یہ میری کم عقلی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ ماں کو گہری نیند آئے، زیادہ مقدار میں دے دی جو وہ برداشت نہ کر سکی۔ خدا گواہ ہے کہ نہ وسیع اور نہ میں کسی نے بھی اماں قدسیہ کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ان دنوں نہ موبائل فون ہوتے تھے، نہ بچیوں کو اتنی معلومات کہ دوا کی زیادہ مقدار کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری لا علمی اور بے وقوفی سے ایسا ہو گیا۔ وسیع نے مجھے بچانے کے لیے انہیں دفنا دیا۔ والد و تایا نے معاملے کی سنگینی کے پیش نظر صلح کر لی، کیونکہ دونوں کی اولاد خطرے میں تھے۔
قدرت نے میری شادی وسیع سے لکھ دی تھی، سو ہو گئی۔ اس واقعے کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں، دل کا بوجھ اتارنے کے لیے اپنی کہانی چھوڑے جا رہی ہوں۔ پوتی کو وصیت کر دی ہے کہ میری مرنے کے بعد یہ لفافہ کھولنا۔ آج دادا وفات پا چکے ہیں، دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کی یہ کہانی کسی محبت کی کومل کہانی نہیں، بلکہ ایک خوفناک، لرزہ خیز، یادگار کہانی ہے، جس کو ان کے بعد جس نے بھی پڑھا شرح